اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی سلسلے کا آج ہی میرا کچھ ہی دیر پہلے میں نے یہ بنایا تھا آپ کا ایک ویڈیو، جس میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری آتما، ہمارا نفس، ہمارا سول، ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت 7 اسٹیجز سے ہو کے گزرتی ہے۔ 7 نمبر بڑا کام کا نمبر ہے۔ آپ اس نمبر کو دیکھیں گے اور قرآن سے چیک کریں گے، 7 آسمان، 7 زمین، آنکھوں کے پردے 7، جلد کے پردے 7 کلرز آف رینبو۔ آپ یقین مانیے 7 نمبر سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، 7 مثانی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ 7 آیتیں جو روز پڑھتے ہو تم۔ بہرحال بہت بڑا فگر ہے، آپ اس پہ تحقیق کیجئے، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ مجھ سے مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں، میراکلز بنا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال آج کا میرا موضوع اسی سے ریلیٹڈ 7 جنموں سے، جو بیچ کا جنم ہے وہ باپ کے نطفے سے آتا ہے اور ماں کے خون میں مکس ہو جاتا ہے، جس سے ایک بچہ بنتا ہے۔ 23 پیئرز آف کروموزومز، باپ کی طرف سے 23، ماں کی طرف سے 23، مل کے 46 میں انسان بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مرتبہ ڈال دیا تھا وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا۔ یہ ہر باپ کا فریضہ ہے کہ بچے کو یہ آیت سمجھائے کہ بیٹا یہ 7 جنم تمہارے یہ ہیں، اس میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پروگرامنگ ہوئی تھی وہ یہ ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا پیوریفیکیشن کیا، باڈی کا پیوریفیکیشن، آدھا ایمان، نصف ایمان نظافہ، نصف ایمان پاکی آدھا ایمان ہے، جسم کی پاکی آدھا ایمان ہے، نفس کی پاکی باقی کا آدھا ایمان ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا پیوریفیکیشن کیا یقیناً کامیاب ہوگا۔ قد خاب من دساہا، برباد ہو جائے گا وہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ لاپرواہی کی۔ پتہ چل گیا۔ اب باپ کے نطفے سے کیا ٹرانسفر ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ میری شکل والد صاحب کی جیسی ہے، میرے بال ہیریڈیٹری جسے کہتے ہیں آپ، باپ بھی موٹا تھا تو بیٹا بھی موٹا ہو رہا ہے، کوئی ماں کی طرف جاتا ہے، کوئی باپ کی طرف جاتا ہے، کوئی پھوپھی پہ جاتا ہے، کوئی چاچا پہ، کوئی خالہ پہ، کوئی ماموں پہ۔ یہ ہے ہیریڈیٹری۔ تو آپ اپنی 3 نیچرز مانتی ہے سائنس کے، فرسٹ نیچر، سیکنڈ نیچر، تھرڈ نیچر۔ فرسٹ نیچر کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، ناک سے سونگھنا، یہ نیچر ہے۔ سانس لینا، کھانا پینا، یہ نیچر ہے۔ سیکنڈ نیچر بری عادتیں یا اچھی عادتیں اپنے اندر انسرٹ کرنا، انجیکشن لینا۔ وہ جماعت میں چلے گئے، اس کا وائرس لے لیے، وہ فرقے میں گئے، اس کا وائرس لے لیے، وہ فلاں گھروں میں پیدا ہو گئے، پیدا ہونے سے 7 سال تک آپ کا عقیدہ بن گیا، یہ انجیکشن ہے وائرس کے یا پھر شفا کے۔ تو یہ ہے آپ کا فرسٹ نیچر۔ یہ سیکنڈ نیچر میں تربیت جو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ہیریڈیٹری۔ تھرڈ نیچر آپ دنیا میں آ کے خود سے ایک نیا کام کرتے ہیں، کسی اور مذہب میں، کسی اور فرقے میں پیدا ہو گئے، جب پتہ چلا یہ کتاب تزکیہ کرنے والی ہے، آپ کو پراپر چینل میں لانے والی ہے، آپ کے 1 2 3 کو ٹھیک کرنے والی ہے، آپ کی ABCD کو ٹھیک کرنے والی ہے، آپ کو سمجھانے والی ہے سنگولر پلورل کیا ہے، آپ کو سمجھانے والی ہے جو ہے میل فیمیل کیا ہے، اپوزٹ چیزیں کیا ہے دنیا میں، کیونکہ ہدیٰ والفرقان ہے یہ کتاب، فرق دکھاتی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ٹھنڈا کیا ہے، گرم کیا ہے، مضر کیا ہے اور مفید کیا ہے، یہ سکھاتی ہے یہ کتاب۔ اس کے بعد فرسٹ نیچر ہو گیا آنکھ، ناک، کان، 5 سینسز۔ سیکنڈ نیچر ہو گیا ہیریڈیٹری۔ تھرڈ نیچر آپ کی وہ فطرت جو آپ خود ڈیولپ کرتے ہیں یا اپنی بگڑی ہوئی فطرت کو الہمہا فجورہا سے لے کے فجورہا میں رہے، تقویٰ میں نہیں رہے، باپ بگاڑ دیا پورا، اس کے بعد ماں بگاڑتی ہے۔ دنیا کا سب سے محترم رشتہ ماں کا ہے، اس کی گود میں پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک تربیت ہوتی ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ یہ 3 نیچر ہو گئے۔ اب آپ کو اپنے نیچر سے سیکھنا ہے۔ تھرڈ نیچر وہ ہے
جو میری ماں تربیت کرتی ہے، میرا باپ تربیت کرتا ہے، میری اسکول کی ٹیچر تربیت کرتی ہے، بچے اس کو بگاڑ دیتے ہیں یا سدھار دیتے ہیں، بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے. ہمارے بچے جو ہے اکثر نشہ لینے لگ جاتے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی آوارہ گردی کر رہا ہے. یہ سب تربیت کا قصور ہے. اس کے 6 دروازے میں نے بتائے تھے. باپ کے نطفے سے، باپ نے دعا نہیں کی، ویسے ہی نطفہ ٹرانسفر کر دیا، بستر کی دعا ہے، شیطان وہاں سے داخل ہو گیا. ماں کی پریگننسی کی دعا ہے، ماں نے کبھی نہیں کی، دوسرا شیطان کی انٹری وہاں سے ہو گئی، دوسرا شیطان وہاں سے داخل ہو گیا. تیسرا دودھ پلاتے وقت جو بکواس کرتی ہے وہ ساری باتیں بچے کے دماغ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ تیسرا شیطان ماں کی شکل میں داخل ہو جاتا ہے. تو ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. چوتھا شیطان بازار کے ماحول سے، بچہ اسکول جاتا ہے، گالیاں سیکھ کے آتا ہے. پانچواں شیطان پیسہ، جب اپنا خود کا پیسہ جمع کر کے اس کو خرچ کرتا ہے یا جمع کرتا ہے تو اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، وہاں سے پانچواں شیطان داخل ہو جاتا ہے، میری کمائی ہے بھائی. چھٹا اور آخری شیطان شادی ہونے کے بعد. 24 سال تک ایک ماں اپنے بچے کو اچھی تربیت دے کے ایک عقلمند انسان بناتی ہے، دوسری عورت آ کے 24 گھنٹے میں بیوقوف بنا دیتی. یہ آخری شیطان ہے عورت کی شکل میں جو آتا ہے آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں. مائیں اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں. ایک ماں وہ بھی ہے جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا. ایک ماں وہ بھی ہے مریم کی والدہ آل عمران کی، کہ جس نے اپنی پریگننسی کے دوران جو ہے دعا کر لی کہ یا اللہ جو بھی بچہ ہوگا میں تیرے نظر کر رہی ہوں تیرے دین کے لیے. ایک ماں ہماری وہ بھی ہے ہمارے نبی کی، جو پریگننسی کی حالت میں خواب دیکھ رہی ہیں کہ میرے پیٹ سے روشنی نکل رہی ہے، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. ایک ماں وہ بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، دائی حلیمہ. کیا تربیت ہوگی، کیا بات ہوگی. والد صاحب تو جب آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے والدہ کے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، لیکن انہوں نے جو ٹرانسفر کیا تھا وہ انتہائی شریف النفس انسان تھے ہوں گے. اور پھر یہ عالم ارواح سے چلے آ رہی بات، اسی عالم ارواح میں اعراف کے 172 میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا ان کو نبی بناؤں گا، کیونکہ ان کی کیپیسٹی میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنے ارادوں کا کیا استعمال کرنے والا ہے بچہ جا کے دنیا میں. اس کے حساب سے کسی کو آدم بنایا، کسی کو نوح بنایا، کسی کو ابراہیم بنایا، کسی کو عیسیٰ، موسیٰ، محمد، بہرحال تمام انبیاء بنائے. دا اسپیشلٹی آف محمد، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم از، وہ آپ کو آخری نبی بنا دیا. ساری دنیا دے دی مسجد کے لیے، جاؤ پوری زمین تمہاری ہے، اینڈ تک دنیا تک پیریڈ پورا تمہارا ہے، پوری دنیا کا ہر انسان آپ کا امتی ہے. اسپیشلٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے جناب، ہم بات کر رہے تھے ماں باپ کی. چلو باپ پہ تو 50-60% یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیسہ کمائے، بھاگ دوڑ کر کے بچوں کے لیے سب لے کے آئے. مور دین 90% ذمہ داری تربیت کی، اسپیشلی بچہ جب آپ کا پرائمری، اپر پرائمری، ہائی اسکول میں آتا ہے، وہ ماں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. کم از کم SSC تک. SSC کے بعد بچے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. آج کل تو 7th 8th میں بھی ہو جا رہے ہیں، اپنا پکا لے رہے ہیں، اپنا کھا لے رہے ہیں، اپنا ٹفن بنا لے رہے ہیں. حالانکہ ماں تو ماں ہے، اس کی ڈیوٹی تو بچہ مرے تک ختم نہیں ہوتی. پیدا ہو کے 50-60 سال کا ہو کے اگر میری والدہ اب زندہ ہوتی تو اس کو فکر ہوتی میرا بیٹا کھایا نہیں کھایا. وہ میں نے آپ کو وہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ماں کے احساسات کیا ہے، نطفے کا حق کیا ہے اور ماں کے رحم کا حق کیا ہے، ماں کے خون کا. بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کی مائیں نہ تو دنیاوی ایجوکیشن سے واقف ہے، نہ دینی ایجوکیشن سے واقف ہے. آپ کی زندگی برباد کر کے رکھ دے گی، آپ کی آخرت برباد کر کے رکھ دے گی. وہ جہالت جو اپنی ماں سے لے کے آئی ہے، اس کی ماں نے اپنی ماں سے لیا تھا، اس ماحول، اس گندگی، اس محلہ، اس شہر اور اس گندگی کے اندر سے وہ آئی ہے. اس کے اخلاق برے، اس کے الفاظ برے، اس کا دماغ خراب، اس کے دل میں لالچ، ہمیشہ پیسہ آنا، حلال ہو یا حرام ہو، بے حیا، بے غیرت. میں اچھی عورتوں کی بات پہلے کر چکا ہوں، اب میں یہاں سے اصل پردہ اٹھانے والا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. دنیا کی سب سے بدترین عورت کا نام وہ خراب ماں ہے، جو بچپن سے اپنی اولاد کو بگاڑ دیتی. وہ پیٹ میں رہ وقت بھی دعا نہیں کری اللہ سے کہ اللہ میں اپنے بچے کو تیرا ایک اچھا بندہ بنانا چاہ رہی ہوں، نہیں کری. بے غیرت. وہ پیٹ میں بچہ ہے، وہ عجیب عجیب بکواس میں رہی، شوہر پہ شک کرتی رہی، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتی رہی، ساس کے ساتھ لڑتی رہی، سسرے کے ساتھ لڑتی رہی، ننندوں کے ساتھ، جیٹھانی کے ساتھ، نوکرانی کے ساتھ، پڑوسن کے ساتھ. آخری بد اخلاق.
آٹو چکائی تو اس کے ساتھ بدتمیزی، سبزی ترکاری لی تو اس کے ساتھ بدتمیزی، لالچ، وہ 50 روپے میں انہیں دینے تیار ہے، 30 روپے میں دیتے کیا؟ 10 روپے میں 5 کٹے ہیں پالک کے، نہیں 7 دو 10 دو۔ راشن کا فری میں جو گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ چاول آٹا گیہوں پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، وہ لے کے بلیک میں بیچ دینا، گورنمنٹ سے وہاں سے چرا کے لا لینا، کچھ بھی اٹھا کہیں سے بھی بھیک مل گئی لے لینا، آخری بدنیت، چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ بولنا، 50 روپے 100 روپے کے لیے اپنا ایمان کھو دینا۔ پھر بے حیا جو عورتیں ہیں وہ الگ ہیں، یہ جو گھریلو کیچڑ قسم کا آپ اٹھا کے لا لیتے ہیں کچرا، تو وہ جو آپ کی زندگی کو گندا کر دیتا۔ اگر ایک روایت او کما قال علیہ السلام، کیا آپ نے فرمایا تھا جیسے ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، ایک اچھی عورت تمہاری زندگی بھی جنت بنا دے گی، تمہیں آخرت میں بھی جنت میں لے جائے گی، اور ایک خراب عورت تمہاری زندگی جھنڈ کر دے گی، جہنم بنا دے گی، اور آخرت میں تو پکے پکے جانا، کیونکہ وہ غصہ آنے کے بعد آپ کے منہ سے ایل فیل نکل جاتا ہے، آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، آپ اس کی زندگی جو ہے انہیں آپ کی برباد کر دی، آپ اس کو برباد کر دیتے ہیں، دشمنی میں انتقام لیتے ہیں، کوئی مرڈر کر دیتا ہے یا کوئی بیوی اپنے شوہر کا مرڈر کر، خرابی ہوتی ہے اولاد کی۔ اولاد کی سب سے بڑی دشمن جو ہے دنیا میں وہ ماں ہے، وہ اپنے لاڑ پیار میں، اپنے غلو میں، اپنی جہالت میں، اپنی ضد میں برباد کر دیتی اولاد۔ میں میری بہنوں، جس کو آپ کو برا لگ رہا ہے، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے پوچھئے مجھے بھائی نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا۔ اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنی دوسری بہنوں میں دیکھیے، اپنی ننندوں میں دیکھیے، جٹھانیوں میں دیکھیے، خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، سب میں دیکھیے، آپ کے کلاس میٹس، آپ کے ساتھ جاب کرنے والے، یہ دیکھیے ایک عورت خود کو پتہ چلتا ہے بعد میں، ارے کیا کیا تھا میں نے، یہ غیرت مند لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ بے غیرت تو مرتے دم تک خبر میں جا رہے ہیں، ابھی کفن پہنا رہے ہیں، بھی تو منہ کھول کے بولتی نہیں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میرے شوہر کی وجہ سے ایسا ہوا، میری امی کی وجہ سے ایسا ہوا، میرے ابا کی وجہ سے ایسا ہوا، پڑوسن کی وجہ سے ایسا ہوا، مشاطہ نے غلط رشتہ لگا دیا تھا۔ ہمیشہ اس کی زبان پہ شکایت رہے گی، اس کی آواز آؤٹ آف کنٹرول رہے گی، آخری قسم کی گندی رہے گی، وہ نجس، کپڑے پڑے ہوئے، گندگی، پانی کا بوٹل کھولا تو ڈھکن کہیں، ڈبہ کہیں، جوتا اتارا تو اس کی تمیز نہیں، کپڑے اتاری تو پھینک کے نیچے چلے جاتی۔ اس کی زندگی پوری جسمانی طور پہ، اس کے گھر کے طور پہ، اس کے برتن دیکھ لیجئے، اس کا کچن دیکھ لیجئے، جھنگر پھر رہے ہیں، فریج پورا خراب ہوا ہے، واشنگ مشین خراب ہے، یہ خراب ہے۔ بہرحال ایک ذلیل عورت، ایک جاہل عورت، ایک ضدی عورت کا جو سب سے بڑا خمیازہ ہے وہ اس کی اولاد کی بربادی ہے۔ اب اگر شوہر نے چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، تو لگ گئے بچے، پھر اب ان کے نصیب، ان کی کوشش، ان کی اپنی عقل، ان کا پھر سے ماحول، ان کی آزمائش۔ بہرحال میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ خاص طور پہ اپنی بچیوں کو، کیونکہ اس کے پیٹ سے بہت سارا خاندان نکلنے والا ہے، اور سب سے پہلا انسان جو، یعنی انسان کی جو سب سے پہلی درسگاہ ہے، وہ جیسے ہی نکلا، اللہ نے جو ڈال دیا الہمہا فجورہا، وہ ایک الگ ہو گیا۔ دوسرا باپ کے نطفے سے، تیسرا جو ہاتھ میں آ گیا بچہ، پورے انسان کو دیکھیے آپ، سب سے پہلے ماں کے ہاتھ میں آتا ہو، ماں کے پیٹ میں آتا، دودھ پیتا، بڑا ہوتا، کان جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوتے، آنکھ جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوتے، اس کی تربیت شروع ہو جاتی، اس کے پلین پیپر پہ ماں لکھنا شروع کر دیتی بکواس اپنا۔ سب سے زیادہ خراب عورت کا نام وہ خراب ماں ہے، اچھی ماں نہیں۔ اگر انسان اچھا ہے، سمجھ جائیے کہ اس کی ماں اچھی ہے۔ اگر اس کے دوستوں کو دیکھو گے آپ وہ خراب ہیں، تو سمجھ جانا یہ کیسا ہے، اگر یہ خراب ہے تو سمجھ جانا اس کے ماں باپ کیسے ہیں۔ ایک خراب بچہ اچھے بچوں میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہلیہ اور اہل، یاد رکھیے، بیوی بچے، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، عیال کہتے ہیں بچوں کو، اہل کہتے ہیں بیوی کو، اہل البیت، بیویاں، اولاد، اہل، تو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ سورہ تحریم کی آیت تھی۔ اسی کے ساتھ میں اللہ سے التجا کرتا ہوں تڑپ کے کہ یا اللہ ہمارے لوگوں میں تھوڑا شعور آئے، میرے بھائی قرآن پڑھ کے سمجھائیے لوگوں کو، قرآن کی دعوت دیجیے، یہی عبادت ہے، یہی اصل فریضہ ہے، گناہوں سے بچنے کی ٹیکنیک یہی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ السلام علیکم۔